बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त सोशल मीडिया पर दो वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। एक वो जिसमें ARY ने काशिफ अब्बासी साहब के 21 जनवरी के शो पर माफ़ी मांगी, और दूसरी मोहम्मद मालिक साहब भी जिसमें उन्होंने अपने शो में होने वाली गुफ्तगू पर माफ़ी मांगी है। ये अचानक से माफ़ी तलाफ़ी का सीज़न क्यों शुरू हो गया? देखिए, वैसे तो बड़ा संजीदा मौजू है और इस संजीदगी का एहसास आने वाले दिनों में ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं इसको, क्योंकि चाहे जितने भी मुश्किल हालात हों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो एक जो है ना, गांव का चौधरी था जी, उस चौधरी को साथ वाले गांव में एज ए चीफ गेस्ट एक इवेंट पे बुला लिया गया। सही। अब चौधरी साहब जो है, उनको शौक था कि उनकी तारीफें हों, तो चौधरी साहब ने मरासी से कहा कि तू भी मेरे साथ चल और मेरी तकरीर से पहले मेरे इंट्रोडक्शन के लिए तूने जाना है, ताकि ज़रा तालियां हो, कोई स्टेज सेक्रेटरी बन जा, कोई मेरे बारे में कोई शान में कलाबे मिला। तो मरासी तैयार हो गया। अब जब वो दूसरे गांव जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो चौधरी साहब की धोती जो है ना, वो इस्त्री करते हुए जल गई। सही। अब उनको समझ ना आया कि अब क्या करें। उसने मरासी से पूछा कि एक और दो धोती पई है तेरे को? मरासी ने कहा जी। चौधरी साहब ले आना। चौधरी साहब के लिए वो एक धोती लेके आ गया। अब चौधरी साहब ने मरासी की अनटच नई धोती पहनी, चले गए दूसरे गांव। अब दूसरे गांव पहुंच के जब चौधरी साहब को इनवाइट करना था ना स्टेज पे, तो मरासी चढ़ गया स्टेज पे। मरासी ने कहा कि चौधरी साहब बड़े नेक इंसान हैं, चौधरी साहब जो है वो गरीबों की, यतीमों की, मस्कीनों की बड़ी मदद करते हैं, लेकिन ऐ जड़ी धोती है ना, ऐ धोती मेरी है। वाह वाह नीचे जनाब हूटिंग शुरू हो गई। चौधरी साहब ने घूरी डाली मरासी को। फिर मरासी का कहना शुरू हुआ, चौधरी साहब जो है वो बड़े नेक इंसान है, चौधरी साहब मोहल्ले में, गांव में, साथ वाले देहात में कहीं किसी की को खुशी गमी हो उसमें शरीक होते हैं, लेकिन जड़ी धोती पाती है ना, वो धोती मेरी है। चौधरी साहब को फिर गुस्सा चढ़ा। चौधरी साहब ने कहा मरासी को, ज़रा बात सुन मेरी। वो मरासी आया, उसने चौधरी साहब ने उसके कान में कहा कि हुण धोती का तस्करा नहीं करना। धमकी दे दी, हुण कोई धोती का तस्करा ना होवे। मरासी फिर गया स्टेज पे। मरासी ने फिर चौधरी साहब की शान में बड़े कलाबे मिलाए और कहता है इस बारी धोती का कोई तस्करा नहीं है। अब हुआ ये है कि जो माफ़ी मांगी गई है ना, 21 जनवरी 2025 काशिफ अब्बासी का शो क्या था, काशिफ अब्बासी ने क्या कहा, किसको याद होगा, किसने उसका रिकॉर्ड रखा हुआ होगा। काशिफ अब्बासी साहब ऑफ एयर करवा दिए गए। अब उनके जिस शो के ऊपर माफ़ी मांगी गई है ना, लोगों ने ढूंढ कर, या तो आप वो 21 जनवरी का क्लिप जो है या 21 जनवरी का शो जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा देते। मैंने खुद देखा है। अगर वो इतना ही काबिले एतराज़ था तो पहले आप उसको हटा देते और उसके बाद माजरत करते। अब जिसको नहीं पता था उस धोती का तज़किरा जो है वो पहुंच गया उस तक। काशिफ अब्बासी के शो का वो क्लिप और फिर मोहम्मद मालिक का। मैं इन दोनों के आपको क्लिप्स पहले सुनवा देता हूँ, माफ़ी कैसे मांगी गई, फिर हल्का सा ज़रा सुन लेंगे काशिफ अब्बासी को, लेकिन मसला इससे ज़्यादा गंभीर है। देखें, ये बहुत बड़ा फ़र्क है जिसको समझें। ये माफ़ी जो है आने वाले दिनों का आपको पता दे रही है। उसकी वजह ये है कि ये माफ़ी जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी रिपोर्टर हो, कोई भी मीडिया स्क्रीन के ऊपर बैठा हुआ आदमी हो, कोई एंकर हो, उससे गलती नहीं हो सकती। बिल्कुल गलती हो सकती है, और अगर उसकी गलती है तो उसको माफ़ी मांगना भी जर्नलिस्टिक एथिक्स का तकाजा है। अगर आप गलत बयानी करते हैं, अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आप गलत फैक्ट्स रिपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर माफ़ी भी मांगी जाती है। और अगर आपकी माफ़ी कबूल ना हो तो आपके लिए सज़ाएं भी मौजूद हैं कवानीन में। मैं पीका से पहले की बात कर रहा हूँ। पीका से पहले भी आप गलत फैक्ट्स रिपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी सज़ाएं मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, फोरम्स मौजूद हैं जहाँ पर उसकी सुनवाई हो सकती है और गलत फैक्ट्स प्रेजेंट करने वाले को सज़ा हो सकती है। लेकिन ये माफ़ी गलत फैक्ट्स पर नहीं मांगी गई, ये माफ़ी चुभती हुई राय पर मांगी गई है। नाउ दिस इज वेरी सीरियस। अब बात यह है कि हुकूमत ये चाहती है कि कोई शख्स सोचे क्या और बोले क्या, हमारे लिए क्या जज्बात रखे, इसको भी हम कंट्रोल करें। अच्छा, देखिए, आप ये तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि कोई शख्स ये क्लेम कर ले कि 50 अरब रुपए जो है वो मरियम नवाज ने या शहबाज शरीफ ने
اپنے ذاتی جو ہے وہ عیاشیوں کے اوپر لٹا دیے قومی خزانے سے. اب یہ ایک مس رپورٹنگ آف دا فیکٹ ہے, غلط سٹیٹمنٹ ہے, اس کے اوپر معافی بھی مانگنی بنتی ہے, سزا بھی بنتی ہے. لیکن کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو شہباز شریف ہیں ان کا جو اس وقت سٹائل ہے فلاں 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 وہ چیزیں کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا آمرانہ سٹائل ہے. صحیح. یا یہ بڑا چاپلوسی والا سٹائل ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں پر قدغن جو ہے وہ غلط فیکٹس پر نہیں, قدغن رائے پر لگائی گئی ہے. لیکن اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ میرے شو میں ندیم افضل چند صاحب موجود تھے. اب آپ کو موجودہ حکومت کا معلوم ہے نا کہ موجودہ حکومت کے بارے میں اپنے ہی لوگ کچھ تو ہیں جو آن دا ریکارڈ بھی کہتے ہیں جی کہ ہم فارم 47 کی حکومت ہیں, اور ماضی میں بھی ہوتے رہا ہے الیکشن غلط. اگر ہم سے 2024 کے الیکشن پہ, یہ تو رانا ثناء اللہ نے کہا جی ہم سے 2024 کا حساب مانگنا ہے تو آپ پہلے 2018 پہ معافی مانگے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ 2024 میں کچھ بھی غلط نہیں ہوا. صحیح. آپ یہ کہہ رہے ہیں غلط ہوا ہے, لیکن اس کے اوپر معافی ہم ڈھیٹ ہے, ہم معافی جب وہ والی غلطی تسلیم کریں, جب آپ اپنی غلطی تسلیم کریں گے تو پھر ہم یہ 2024 کا حساب بھی دے دیں گے. صحیح. اور پھر اس کے بعد خواجہ سعد رفیق ہیں, ان سے پوچھ لیں, خرم دستگیر ہیں, ان سے پوچھ لیں, میاں جاوید لطیفہ ان سے پوچھ لیں, شاہد خاقان عباسی ہیں, ان سے پوچھیں, مفتاح اسماعیل سے پوچھیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر سے پوچھیں, محمد زبیر سے پوچھیں, گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پوچھیں, شیخ روحیل اصغر سے پوچھیں, ان سے شیلا رضا سے پوچھیں, عبدالقادر مندوخیل سے پوچھیں. لیکن ندیم افضل چند بھی میرے شو میں موجود تھے, اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب آپ غلاظت اور گندگی کے ڈھیر میں گر گئے ہوں, لتھڑ گئے ہوں اس سے, تو آپ جتنے مرضی پرفیوم چھڑک لیں, جتنا مرضی اب آپ یہ قدغن لگا لیں گے, آپ کیا کریں گے؟ اب جیسے جس وقت یہ معافی مانگی جا رہی تھی رائے پر, تو میرے ٹاک شو میں ندیم افضل چند نے جو اپنی رائے اس نظام کے اور اس حکومت کے متعلق پیش کی ہے وہ آپ کو سنواؤں گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور جو 2024 8 فروری کا الیکشن تھا اس میں کیا ہوا, وہ جو ندیم افضل چند بتا رہے ہیں وہ آپ سن لیں. تو پرفیوم چھڑکنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا, وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. پہلے آپ ذرا یہ سن لیں کہ اشفاق ستی صاحب وہ شو کر رہے ہیں کاشف عباسی کی جگہ پہ, انہوں نے کن الفاظ میں 23 سیکنڈ ہے, 23 سیکنڈ میں کیسے معافی مانگی. اور پروگرام کے آخر میں ایک وضاحت کہ گزشتہ پروگرام جو کہ 21 جنوری 2025 کو نشر ہوا, جس میں میزبان نے پروگرام کی ابتدا میں اپنی ذاتی حیثیت سے رائے پیش کی, جس کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے باوجود اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ادارہ اس پر معذرت خواہ ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. یعنی اپنی رائے کے اظہار پر, اور کاشف عباسی صاحب کا نام نہیں لیا جی, جن کا یہ شو کر رہے ہیں. اب آ جائیں محمد مالک صاحب. محمد مالک کی اپنی رائے نہیں تھی, ان کے شو میں کسی اور کی رائے تھی, اس پر حالانکہ ڈسکلیمر پہلے چلتا ہے, اس پر ان سے کیا کروایا گیا. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. آج کنکلوژن میں ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن دینا چاہ رہا ہوں ادارے کی جانب سے. 29 جنوری کو اور 10 فروری کو 2 شوز ہوئے تھے ہمارے. ایک میں عبداللہ صاحب تھے, ایک میں سینیٹر حامد خان صاحب تھے. انہوں نے کافی سخت باتیں کی آن سم لائرز, جوڈیشری کے اوپر, جس پہ کافی شکایتیں آئیں, گلے آئے. اور اگرچہ گیسٹ کے جو ویوز ہیں وہ ان کے اپنے ویوز ہوتے ہیں, مقدم ہے ہمارے لیے, بٹ ادارے کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اور لیکن ایز اے جرنلسٹ کرٹسی, پروفیشنل کرٹسی, یہ ادارے کا فرض ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے ادارہ اپنی ریگریٹ شو کرتا ہے, وہ ہم کہتے ہیں. بٹ جو ویوز ہیں وہ گیسٹ کے اپنے ہوتے ہیں اور ادارے کے ویوز اپنے ہیں, اور ان کا آپس میں یہ کیا کہتے ہیں ایگری ہونا ضروری نہیں ہوتا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تو پھر ادارے کی رائے تھی کاشف عباسی صاحب کی, وہ میزبان تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ حامد خان نے اور حافظ حمداللہ نے جی جو گفتگو کی تھی عدلیہ کے متعلق, اور تاریخیں بھی بتا دی 29 اور 10. 29 اور 10, ایک تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جی, کہ انہوں نے کیا باتیں کی تھی. وہ باتیں آپ نکال کے دوبارہ سنیں, محظوظ اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی انہوں نے بتا اگر دیا. آپ کی نظر سے نہیں گزرا تو اب جا کے سنیں. لیکن یہ حیران کن ہے نا, دیکھیں اگر وہ شکایت تھی, وہ شکایت بنتی تھی جن 2 اشخاص سے, ان کی گفتگو سے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد کر دیا تھا, تو عدالتیں موجود ہیں, قوانین موجود ہیں. آپ حامد خان کو, آپ حافظ حمداللہ کو لے جائیں, عدالت لے کر جائیں. ان کی رائے تھی نا, ان کی رائے آپ کو بہت زیادہ چبھ گئی. اگر تو انہوں نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ آف فیکٹس کیا ہے, انہوں نے جھوٹے اعداد و شمار پیش کیے ہیں, یا وہ رپورٹر ہیں, اور یہ وہ حکومت ہے جس حکومت کے وزیر, وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ ابھی 2 دن پہلے ایک ٹاک شو میں موجود تھے شہزاد اقبال کے. وہ میں آپ کو ذرا ایک جملہ سنوا دیتا ہوں, آپ
اندازہ لگائیں کہ جو رائے کے بارے میں ان کی اپنے بارے میں رائے ہے وہ سنیں، اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ موجودہ حکومت کس نہج پہ معاملات کو لے کے جا رہی ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں شہزاد اقبال، اور معاملہ ہے پرویز خٹک کا، اور پرویز خٹک کی گفتگو کا حوالہ دیتے ہیں، اس پہ رانا ثناء اللہ کی رائے سنیے۔ رانا صاحب، اس میں پرویز خٹک صاحب کو بھی مشیر بنایا گیا ہے، الیکشن نہیں جیتے اس لیے مشیر ہی بنے، والا شاید وزیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن آپ کا ایک کلپ آج بڑا وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، میں چاہتا ہوں آپ سن لیجئے، اس کے بعد میں آپ سے جواب لوں گا اس پر۔ جی، اگلی گرفتاری جو ہے، نیب اگر اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اگلی گرفتاری جو ہے وہ پشاور میٹرو میں عمران نیازی اور پرویز خٹک عرف تیلی پہلوان جو ہے وہ پشاور کا، اس کی گرفتاری جو ہے انہیں کرنی چاہیے۔ طے کر لیا ہے پرویز خٹک صاحب نے، کہا آپ کہتے تھے کہ نیب اگر آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے تو ان کو گرفتار کرنا چاہیے، آج ماشاءاللہ آپ کی کابینہ میں شامل کر دیا وزیر اعظم نے ان کو۔ دیکھیں یہ بات جو ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 2018 کی آپ کی، جی 2018 میرا خیال ہے کوئی 6 سال پہلے کی بات ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اسٹے کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ انکوائری جو ہے وہ نیب نہ کر سکتا، وہ انکوائری کسی طرف لگی، تو نیب انکوائری نہیں کر سکا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پرویز خٹک صاحب بے قصور ثابت ہو گئی، آپ کی نظر میں ہو گئے بے قصور ثابت؟ نہیں دیکھیں، جب تک کوئی قصوروار ثابت نہ ہو جی، تو اس وقت تک پھر آپ سیاسی طور پہ تو آپ الزام بھی لگا سکتے ہیں، بیان بھی دے سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کوئی قصور ثابت نہ ہو، قصوروار ثابت نہ ہو، اس وقت تک آپ سیاسی طور پر الزام بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی بیٹھے ہوئے ایک وفاقی وزیر پورے پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو اور میڈیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ سیاسی طور پر جھوٹ بولے جاتے ہیں، آپ کوئی بھی لگائی جاتی ہیں، بہتان لگائے جاتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ایک ہی بوکے میں نا دونوں مشیر بن گئے۔ تو اب یہاں پر معاملہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور معاملہ بڑھ کر پہنچا ہے اس سٹیج پر جہاں پر آپ کے مس رپورٹنگ کے اوپر، غلط سٹیٹمنٹ آف فیکٹس کے اوپر نہیں معاملہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے فلاں چیز سوچی اور بیان کی تو کیوں کی۔ کاشف عباسی نے کیا کہا اس سے پہلے کہ میں آپ کو نظام کے بارے میں، ندیم افضل چند کی موجودہ حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں ان کی گفتگو اور ان کے فارم 47 کی کہانی کی گفتگو سنواؤں جو میرے شو میں انہوں نے گزشتہ رات کی۔ کاشف عباسی نے کیا کہا، ہلکا سا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ 21 جنوری کو، ہاں پھر تو سب نے ڈاؤن لوڈ کیا، ہم نے، میں نے بھی نہیں دیکھا ہوا تھا بھائی وہ شو، میں نے بھی مس کیا ہوا تھا، ہمیں بھی بتایا گیا کہ تختی ہیں توتی میری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ گزشتہ ہفتے کراچی میں پہلی دستور ساز اسمبلی کے اجلاس کی یاد میں ایک تقریب ہوئی۔ خبر پڑھ رہا تھا اخبار میں، میں نے یہ خبر دیکھی، ہمیں پاکستان میں تختیاں لگانے کا شوق ہے، ہم ایونٹس کریٹ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک صحیح۔ بلاول بھٹو صاحب نے وہاں تختی لگائی، روایتی تقریر کی، اس میں جمہوریت، قربانی، سیاسی تاریخ جیسی بہت سی باتیں کی۔ پرانے واقعات کی تختیاں تو لگی ہوئی ہیں، لگتی رہتی ہیں، سب لگاتے ہیں یا اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کیوں نہ اس ملک میں نئی تختیاں لگائیں، جس آئین پر فخر کرتے ہیں اور فخر کر رہے ہیں، اس آئین کے قتل کی ایک تختی بھی لگی جائے۔ اس کا افتتاح بھی بلاول صاحب آئین کے قتل مسلم لیگ نون کی قیادت اور دوسری قیادت کے ساتھ مل کر کریں۔ اس ملک میں آئین کو تو دفن ہی کر دیا گیا ہے، اس قتل میں سب کا ہاتھ ہے۔ وہ تمام جو اس ملک کے آئین کے خلاف پچھلے سال دہائیوں سے فیصلے کرتے آ رہے ہیں، یہ سب پیش پیش ہیں۔ آئین کو سر عام قتل کیا جاتا ہے اور سب اس پر جشن مناتے ہیں۔ اس کی ایک تختی تو بنتی ہے، اس کی بھی نقب کشائی ہونی چاہیے، اس پر بھی شادیانے بجنے چاہیے۔ کیسے؟ اس میں سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ویسے تو ٹروتھ کمیشن کی بہت بات ہم سنتے ہیں پاکستان میں، سچ بولنا چاہیے، ہو جائے ایک سچا مکالمہ، کیا ہوا، کس نے کیا، کب کیا۔ اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو داغدار ہے ہی، سیاستدانوں کے جسم پر بھی کپڑے نہیں۔ جب آپ آئین کی بات کریں، ڈیلز کی بات کریں، اس ملک میں قانون کی عملداری اور آئین کی عملداری کی بات کریں، اس طاقت کی لڑائی نے جو پاور پالیٹکس اور پاور پلے ہے، اس ملک کا نقصان سب سے زیادہ کیا ہے۔ جمہوریت نام کی ہے، اس شرمناک صورتحال پر جشن تو بن رہا ہے۔ ہم وہ بدقسمت ملک ہیں جہاں سیاسی مقاصد کے لیے چادر اور چار دیواری کی عزت بھی مٹی میں ملا دی گئی، گھر سے خواتین اور بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ایک معمول بن گیا ہے اور سیاسی وجوہات سے یہ ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں کسی آئین یا انسانی حقوق کی کیا بات کریں، جہاں انتخابات جس ملک میں اس لیے نہ ہو سکتے ہوں کیونکہ سیاسی طور پر سوٹ نہیں کرتا۔ دھاندلی پر سب مسکرا کر کہیں ہمارے ملک میں کب الیکشن شفاف ہوئے؟ ہمارے یہاں تو ہمیشہ انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے، لاسٹ ٹائم بھی ہوتی ہے، اس دفعہ بھی ہو گئی۔ وہاں جمہوریت اور آئین کی حالت پر ماتم نہیں ہو سکتا۔ ماتم کیوں کریں، ہم اس کا جشن منائیں گے کیونکہ ہمیں تختیاں لگانے کا شوق ہے۔ ایک تختی پارلیمنٹ کے باہر بھی لگنی چاہیے۔ دنیا میں پارلیمان محافظ ہوا کرتے ہیں لوگوں کے حقوق کے، آئین کے، قانون کی عملداری کے۔
मुल्क चलेगा और ज़ाब्ते से चलेगा। एक ऑर्डर होगा, ऑर्डर वो नहीं, एक ऑर्डर होगा, काम होगा, आइन इसकी बात। अच्छा ये तवील है, यहाँ पे रोक देते हैं। काशिफ अब्बासी ने तख्तियाँ बताई कि अगर आपको तख्ती लगाने का इतना शौक है तो एक इस चीज़ की भी तख्ती लगा लें। उन्होंने पार्लियामेंट का बताया कि किस तरीके से रबर स्टैम्प के तौर पे, और ये पार्लियामेंटेरियन से हम बुलाते हैं, बात करते हैं, वो खुद ये बात करते हैं कि हाँ। मौलाना फजल रहमान की हर तकरीर में ये। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं, आप सब लोगों ने देखा जब 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी, मैं ऑन स्पॉट मौजूद था। उस वक्त जो कानून साजी, उसके बाद जो कानून साजी हुई, वो हमने ऑन स्पॉट जाकर रिपोर्ट की। एक एक पार्लियामेंटेरियन बाहर निकलता था, MNA सेनेटर, जिन्होंने उस आईनी तरमीम पर और उसके बाद और पहले होने वाली कानून साजी के ऊपर वोट दिया। हम उनसे सवाल करते थे। मैंने ये बातें ऑन द रिकॉर्ड अपने शो पे भी की हैं, अपनी वीडियोस में भी की हैं, लोगों को मालूम है। हम उनसे पूछते थे, आप जिस कानून को वोट देकर आए हैं, पढ़ा आपने, जिस आइन को आपने वोट दिया है, जो आइन में आपने तब्दीली की है, इसमें आपने फलां शक में क्या चीज़ की है? आपको मालूम है? जवाब नहीं। आपने ड्राफ्ट पढ़ा है? जवाब नहीं। आपसे पूछा गया है? नहीं। आपसे मशावरत की गई है? नहीं। आपने वोट क्यों दिया है? क्योंकि पार्टी पॉलिसी थी। पार्टी के पास पॉलिसी कहाँ से आई? पार्टी को खुद नहीं पता, पार्टी ने कहा मजबूर हैं। अब अगर आप इस तरीके से मुल्क का आइन और कानून तब्दील करेंगे और कोई शख्स ये कहेगा कि आप रबर स्टैंप बने हुए हैं, आपकी अपनी राय नहीं है, आप उसके ऊपर अपनी माइंड अप्लाई करके जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनसे मशावरत नहीं करते, कानून साजी का जो तरीकाकार है आप उसको पूरा नहीं करते, तो आपको रबर स्टैंप नहीं कहेगा कोई तो और क्या कहेगा? यू आर अ रबर स्टैंप। आपको तो कहा जाता है आपकी, आप न चूं कर सकते हैं न चरा कर सकते हैं, आप भेड़ बकरियों की तरह आपको बंद करके यहाँ पर रखा गया इस्लामाबाद में। हमने किस तरीके से किस्से सुनाए कि यहाँ पर एक सेनेटर ऐसे हैं जिनकी वालदा का वेंटिलेटर पर थी, उनको जाने की इजाजत नहीं थी, उनका इंतकाल हो गया, और फिर उनको जो है वो कुछ बाहर से उनको बुलाया गया। उनको इजाजत किस तरीके से मिली? वो एक सेनेटर साहब जिनके बारे में कि वो डायलिसिस मशीन पे थे। मैं आपको यकीन से बताऊं कि एक और MNA है, अब उनका इंतकाल हो गया, जिन्होंने वोट दिया था जी। वो जिस तरीके से रात को 1:30-2 बजे जिस वक्त वोटिंग वाला मरहला चल रहा था, शकवार पढ़ा जा रहा था, उनको जिस तरीके से नवाब यूसुफ तालपुर की बात कर रहा हूँ, व्हील चेयर पर लाया गया ना, और उनकी जो हालत थी, उस हालत को वहाँ पर खड़े होकर देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि ये शख्स, इसको जाहिर है कि उनकी फ्री विल तो थी, उनकी पार्टी तो वो साथ थी, उनकी पार्टी को सूट करता था सब कुछ, लेकिन आप यकीन माने कि अगर वो मामला उस आईनी तरमीम का ना होता, वो जिस तरीके से वो शख्स लाया गया था, वो आप निकाल लें कभी असेंबली के रिकॉर्ड का हिस्सा होगी कि उनको किस तरीके से लाया गया था, और वो खड़े नहीं हो सकते थे जी अपना वोट काउंट करवाने के लिए। उन्होंने भी वोट दिया, इस तरीके से तो वोट हुआ। फिर इलेक्शन कैसे हुआ, इलेक्शन का किसको नहीं पता। इलेक्शन के ऊपर आप बात करते हैं तो या तो मिसाल ये होती है कि माजी में भी इलेक्शन ऐसे होते थे, या फिर ये होती है कि जनाब पतन का दफ्तर सील हो जाए। अब नदीम अफजल चंद साहब मेरे शो में थे, ये गुफ्तगू आप सुने तो आपको ये अंदाज़ा होता है। 2 क्लिप से मैं सुनवाऊंगा, दोनों 53 सेकंड के। इस गुफ्तगू में ये शायद मेरा ख्याल है मैंने सेम जो है वो 53 सेकंड की 2 है 53 से, हाँ के या ये भी हो सकता है कि ये सेम क्लिप हो, लेकिन मैं आपको सुनवा देता हूँ। नदीम अफजल चंद जो बात कर रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त आप परफ्यूम जितना मर्जी छिड़क लें, ताफुन तो आएगा, सही, बदबू तो उठेगी, वो नहीं खत्म होती। सुने ये क्या कह रहे हैं। और सन कह देना कि अवाम पिस रहे, अवाम जेनुअनली, मैं बताऊं आपको, आप मुझे 10%, 5% लोग मौजें कर रहे हैं इस मुल्क में, 95% लोग क्या है बेचारे, उनके पास है क्या? अदल नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमारे जैसे इलाकों में, अब मेरे अपनी अजीज़ों में कल एक परसों बच्चे को अगवा किया गया, 1.5 करोड़ तावान मांग रहे हैं। अब तो ये आम होता जा रहा है। वो पहले आप सुनते थे, हम बलूचिस्तान में और कराची में सुनते थे, लाशें बोरी सियासी कार्ड दे के पंजाबियों को मारा जा रहा है। अब देखें, मैं पीपल्स पार्टी की मेरी हुकूमत नहीं है, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मेरी हुकूमत है, लेकिन ये मैं आपको जरूर कहूंगा, इस मुल्क को बचाना चाहिए। अब हुकूमत से काम आगे चला गया है। हुकूमत है तो आप मुझे कोई ताकतवर आदमी बगैर प्रोटोकॉल के बलूचिस्तान में सफर करके दिखाए ना। ये नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं अपनी ही हुकूमत के बारे में, और ये उन गुफ्तगू से ऑन टॉप ऑफ दैट है जो मैं जिन लोगों के नाम गिनवा चुका हूँ, उनके मुताद्दिद इसी पर आजकल लड़ाई चल रही है सरफराज भुगटी साहब की और उमर अयूब साहब की। अब फॉर्म 47 के ऊपर
کس طریقے سے یہ حکومت قائم ہوئی. سردار سلیم حیدر صاحب کا میں نے کلپ سنایا, جی. ندیم افضل چند صاحب کو میں نے کہا سنیں گے کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہوا الیکشن میں, یہ سن لیں کیا کہتے ہیں چند صاحب. یہ غریب عوام کی طاقت سے نہیں, یہ کسی اور کی طاقت سے نکلی ہے, ووٹ کی طاقت سے بھی نہیں نکلی. اور یہ حقیقت ہے, یہ جو جن صاحب کا آپ نے کلپ چلایا ہے, یہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں. اور یہ سوری, میں نے ان کو جو کلپ سنوایا تھا, اس سے پہلے میں نے ان کو سردار سلیم حیدر کا کلپ سنوا کر تبصرہ لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اتفاق کرتا ہوں, فارم 47 کے اوپر ہوا الیکشن بدترین تھا, دھاندلی زدہ تھا. پھر میں نے چند صاحب کو سنوایا, ان کے علاقے میں جو نیچے ایم پی اے کی سیٹس کے اوپر نون لیگ کے لوگ لڑ رہے تھے, ان میں ایک تھے ڈاکٹر سہیب بھرت, جی, مختار بھرت کے چھوٹے بھائی ہیں. انہوں نے ایک تقریر کی تھی. اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ نہ چند نہ انج نہیں, انہوں نے وہ کلپ پر کو ٹویٹ کیا ہاں تھا, انج نہیں. اور پھر کہا تھا کہ یہ جو سیٹیں ہیں نا یہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں, اور غریب عوام نے تمہارے بوجھے سے یعنی کہ جیب سے جو ہے وہ نکال کے ہمیں دی ہے. اس کے اوپر ندیم افضل چند تبصرہ کر رہے ہیں کہ بوجھے شوجے سے نہیں, ہوا کیا تھا. ہارے ہیں 2100 یا 2600 سے. یہ دوبارہ سن لیں. یہ جو جن صاحب کا آپ نے کلپ چلایا ہے, یہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں, اور یہ ہارے ہیں 2100 یا 2600 سے پی ٹی آئی سے. اچھا, یہ پی ٹی آئی سے ہارے ہیں. پی ٹی آئی سے ہارے ہیں. میرے نیچے پینل میں میرا ان کا بڑا بھائی ہے, ان کا بڑا بھائی ہے, وہ تیسرے نمبر پہ تھا. وہاں بھی پہلے نمبر پہ پیو پارٹی کا میں امیدوار تھا, دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی تھی, تیسرے نمبر پہ یہ نون لیگ. اور اگر اتنا زوم ہے تو آج الیکشن کروا لیں, کم از کم اسی حلقے میرے حلقے میں ٹیسٹ کروا لیں, اسی N82 میں کروا لیں یا PP71 میں کروا لیں. ایک سیٹ ٹیسٹ میں فیئر الیکشن ہو جائے تو پھر جو جیتے عوام اس کو ہم تو سلوٹ کریں گے, جو بھی جیتے. اگر یہ فیئر الیکشن جیتے ہوتے تو میں ان کے گھر جا کے مبارکباد دیتا. تو یہ اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ اگر حکومت کے اپنے لوگ, اب چند صاحب جو ہیں وہ حکومت ہی کہیں گے نا آپ ان کو, بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سے علیحدہ تو نہیں ہے. آپ جتنی مرضی رائے کا اظہار کر لیں اپنی ہی حکومت کے بارے میں, جب اپنے ہی لوگ بیٹھ کر یہ بتا رہے ہوں گے کہ فارم 47 کی حکومت ہے, اور اس گفتگو کی بنیاد کے اوپر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے ایک ایسی حکومت کے بارے میں کہ ایسی حکومت کیسے پرفارم کر سکتی ہے, اور اس رائے کے اوپر آپ سے معافی منگوائی جائے گی. آپ مس رپورٹ نہیں کر رہے, آپ غلط اعداد و شمار نہیں پیش کر رہے, آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. اگر رائے پر قدغن لگے گی تو دیکھیں رائے تو یہی ہے, موجودہ حکومت کسی کو لگتا ہوگا فیئر اینڈ فری پروسیس سے آئی ہے, مارز وجود میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ رائے تبدیل نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ رائے آپ ہمیں دینے کے قابل نہ چھوڑیں. کرامت مغل صاحب آپ کو فوڈ ولاگنگ کرتے ہوئے یا ٹریولاگ کرتے ہوئے نظر آئیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پودے کیسے لگاتے ہیں, فلاں درخت کو جو ہے اس کی نہیں, آپ کو پرفیومز کا بہت نالج ہے. یہ جو ہے نا پرفیوم, یہ ان کا ذاتی نالج بھی ہے. چلیں پرفیومز کے اوپر پھر بعد میں اس کے اوپر بھی بتا دیں گے. ہم آپ کے ساتھ شعر و شاعری کے اوپر فوڈ ولاگر پہ بات کر سکتے ہیں. آپ کو کھانا بنا کے جو ہے وہ اپنے ساتھ کسی کی ڈسکشن میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس حکومت کو یہ کہا جائے کہ یہ حکومت کسی لیجیٹیمیٹ طریقے سے آئی ہے, اس کی ساکھ بہت زبردست ہے, جو ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا, جو آپ کے اپنے لوگ آ کر ہم سے بات کرتے ہیں, جو فارم 47 ہم نے, جو فارم 47 فارم 45 ہم نے دیکھے ہیں, جو ان میں تضاد دیکھا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ اس کو سلوٹ مارا جائے, اس کو یہ کہا جائے کہ یہ بہت زبردست ہے, تو پھر آپ کو تمغے ملیں گے. 23 مارچ کو جناب اناؤنسمنٹس ہوں گی, 14 اگست کو تمغے تقسیم ہوں گے, آپ کو جناب آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا. ادروائز آپ کو معطوب کیا جائے گا, آپ کو آف ایئر کر دیا جائے گا, آپ کو یہ کہا جائے گا کہ جناب آپ کے جو فلاں شو تھا آپ کی جگہ کوئی اور بندہ بیٹھ کر کہے گا کہ اس کے اوپر ادارہ معذرت خواہ ہے. ادارے نے صرف آپ سب کو یہ بتایا ہے کہ جائیں جا کے 21 جنوری 2025 کا کاشف عباسی کا شو, 29 جنوری اور 10 فروری کا جا کر محمد مالک کا شو دیکھیں. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.